بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اور سب سے زیادہ اس کو بیان کرتے رہے ہیں ڈاکٹر اسرار، اور آج کل یہ مرزا علی انجینئر، پھر توصیف الرحمان، پھر یہ تقی عثمانی، پھر طارق جمیل، طاہر القادری کا تو کہنا ہی کیا، فضل الرحمان بھی مہدی صاحب کے انتظار میں ہے۔ اور یہ اینکرز جو ہیں اس میں خاص کر یہ اولیاء مقبول صاحب، حتیٰ کہ ریاض عمران صاحب اور شاہد صاحب، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مہدی کے انتظار میں ہیں۔ اور کیوں نہ کہیں کہ جب ان کے اکابرین میں سے احمد ابن حنبل، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک روز بھی رہ گیا نا قیامت کو تب بھی مہدی آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اور بیہوش ہو جاتے تھے سنا ہے، یعنی اس انداز سے، جوش سے۔ دیکھیے اس سلسلے میں میرا قادیانیوں سے روبرو بات چیت کرنے کا صرف ایک مرتبہ موقع ملا ہے۔ لاہور کے اندر میں تھا تو ایک قادیانی نے مجھے کہا کہ دیکھیے آپ سارے جتنے مسالک پائے جاتے ہیں سب کہتے ہیں مہدی آئے گے، لیکن کوئی لا نہ پایا، اور اگر ہم نے مہدی وہ لے آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے کہا اچھا، جس جھوٹ کے اوپر انہوں نے ایکا کیا ہوا تھا یہ جن سارے مسالک نے، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں، حنبلیوں، سب نے جس کے اوپر ایکا کیا ہوا تھا، جس جھوٹ کے اوپر، اس کے اوپر آپ نے عمارت تعمیر کر دی۔ تو ایک دم حیران ہوا، کہنے لگا کہ کیا نہیں آئیں گے میں امام مہدی؟ میں کہا بھائی ہمارے ہاں تو امام مہدی اسلام کے اندر تو کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ صحیح حدیث کے اندر بھی نہیں ذکر ہے، خاص کر بخاری اور مسلم کی جو کتابیں ہیں حدیث کی اس میں تو بالکل ہی ذکر نہیں ہے۔ باقی کمزور روایتوں کے اندر کچھ چیزیں آ گئی ہیں اور یہ چیزیں ان لوگوں نے لے لی ہیں صحیح باتوں کو چھوڑ کے۔ امام بخاری تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اس انداز سے کوئی مہدی شادی کا اس انداز سے ذکر نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، احمد بن حنبل سے یہ شروع ہوا ہے، اور آج دن تک یہ شیعہ اور اس کے سنی جو ہیں یہ سارے ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے اس معاملے کے اندر۔ اب ذرا اس سلسلے میں مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سنیے، جو عالم دین بھی تھے، مجاہد بھی تھے، آرمی افسر بھی تھے، اور بہت ہی زیادہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے، اور کفر و شرک کے خلاف انہوں نے گویا اس قدر یعنی مواد فراہم کیا ہے اور دروازے بند کیے شرک کے اور بدعات کے، اور اسلام کے اوپر جو انہوں نے مسلکی اور فرقہ وارانہ جو انہوں نے یعنی دھول ڈالی ہوئی تھی اس کو صاف کیا ہے، اور قرآن و حدیث کو بالکل اصلی حالت میں سامنے لائے ہیں۔ ذرا ان کا موقف سنیے، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ مہدی صاحب آگے کیا کریں گے تو سنیے ذرا ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ امام مہدی آئیں گے، یہ ادھر سے ایران کی طرف سے خزانی کے، اور حدیث میں آیا ہے یہ دجال جو ہے یہ 70,000 اصفہان کے لوگوں کے ساتھ آئے گا۔ ان ظالموں کا یہ معاملہ ہے، اللہ کے سے بہت دشمن یہودی بھی نہیں، انہوں نے مہدی بنایا۔ اب کہاں تک امام بناتے رہے؟ جب 12ویں امام تک پہنچے، حسن عسکری 11ویں تھے، 12ویں امام جس کو مہدی منتظر الحجہ کے نام رکھے ان ظالموں نے، تو انہوں نے کہا وہ 4 برس کا لڑکا، اور جو جماعت والے تھے ان کے خوف سے سدمن غار، جو عراق میں غار ہے جہاں اس کا باپ بیٹھا، وہاں کے غار میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن جو اس قرآن سے 6 گنا زیادہ ہے، اور حضرت موسیٰ پاشا کہاں مل گیا پاؤ وہ لے گیا تھا، اور اسی طرح سے حضرت سلیمان کی انگشتری، اور وہاں چھپ گیا 50 سال تک، تو اس کے مرید 4 سال کے لڑکے سے ملتے رہے اس کی راستہ بچی ہو۔ اس کے بعد یہ رحمت تامہ نہیں تھا، سبرا تھا، اب رحمت تامہ ہے، رحمت تامہ کا زمانہ اب ان سے کوئی مل نہیں سکتا، لیکن جب وہ آئیں گے ان کا حال یہ
अच्छी और गलत सही लिखी है। बात अगर कोई किताब मिलती है ईरानी इनकलाब, वो आप पढ़ लें, एक एक हवाले के साथ दिया है। तो ये मेहदी काफ़ी हदीस मुस्लिम में जाता है कि अल्लाह के नबी सब जो उम्मती है एक बार वो आ जाएगा मुजाहिदों का, वो दावत हक उठेगी और जंग करेंगे। आखिरी जंग इनकी होगी दज्जाल से पहले कोई शर्त से कुछ दुनिया के महाज पर। मुस्लिम की हदीस में कि उस महाज पर मुसलमान कोई असलाह इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 नारे होंगे, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये ईसाई शिकस्त खा जाएंगे, माले गनीमत जमा कर रहे होंगे, हथियार लटका दिए होंगे इन्होंने कि ये अफवाह फैल जाएगी, इनके कानों तक पहुँचेगी तो तुम यहाँ माले गनीमत जमा कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे जो शाम में उनके अंदर दज्जाल निकला है, उनका ईमान बर्बाद कर रहा है। तो ये सब कुछ छोड़कर दौड़ेंगे, शाम पहुँचने के बाद मालूम होगा ये खबर गलत है। उसके कुछ दिनों के बाद दज्जाल हमला आवर होगा और इसके अंदर 70,000 असफहान के, जो मुस्लिम की हदीस में है, वो ऐसे यहूदी शामिल होंगे जो च्याचा पहने होंगे, तो उनका जैसे हमारे अब्बल्लू का तरीका वो लिबास, वो उनका च्याचा कहलाता है। तो हमला आवर होगा तो उस वक्त का जो इमाम जो मुस्लिम दुनिया की फतेह के बाद आया था, वो इज्तिमात को रहा होगा। जहाँ तक मुझे याद है अक्स की नमाज है, अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो अल्लाह माफ करे। तो उसके बाद जो मालिक के किताब फरमाती वही किताब उन्होंने भी कमला पहुँची कि कोई भी अहले किताब जो आज कहता है, कोई कहता है कि हमने उनको कत्ल करवा दिया, सूली पे चढ़ा दिया, कोई कहता है नहीं वो कफारा बन गए ईसाइयों को, अल्लाह ने अपने दर्जे को कफारा बना दिया। और मैं कोई यहूदी और ईसाई नहीं होगा जो ईमान में ले आए कि हम झूठ थे, ये तो मौजूद अल्लाह है। वो उतरेंगे कनीज के मशरक़ी किनारे से एक मीनार से, सफेद मीनार से 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ धरे हुए। ऐसा मालूम होगा कि अभी हम्माम यानी दीमाग से निकले हैं, मोती के ऐसे कतरे टपक रहे हैं उनके बालों से। उनको इमाम देखेगा, पहचानेगा, ये तो हदीस की बात है, ये तो वही निशानियां हैं आगे ईसा अलैहिस्सलाम। वो कहेगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप इमामत कीजिए। वो कहेंगे पहली बात तुम करो। तो बुखारी दोनों मुस्लिम दोनों कहते हैं पहली नमाज जो आगे पढ़ेंगे वो उस वक्त का जो इमाम होगा उसके पीछे वो साबित कर देंगे कि वो नई शरीयत नहीं लाए, बल्कि उसी शरीयत का मानने वाला। उसके बाद सारे मामला हाथ में ले लेंगे, जंग होगी। और मुस्लिम की हदीस में कि आज जो लीडा का सबसे बड़ा सिविल एयरपोर्ट है इन इसराइलियों का, उसका नाम अरबी में लुत्फ है। तो आपने फरमाया लुत्फ तक पीछा करेंगे, शिकस्त खाने के बाद भागेगा दज्जाल। हालांकि अल्लाह ने आपकी आंखों में सांस में वो ताकत सदर अटकने दे दी थी कि जो भी काफिर हद निगाह तक इनके सामने आ जाए, इनकी सांस वहां तक पहुंचेगी और वो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में जाता है। लेकिन इस दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम इस अंदाज से नहीं मारेंगे, बल्कि वो जब शिकस्त खाकर भागेगा दमिश्क से बलूच के मकाम पर जब पहुंचेगा तो वहाँ काबू पा जाएंगे और अपने खंजर से उसको कट करने के बाद खंजर दिखाएंगे, ऐलान कर देंगे कि दज्जाल को मैंने मारा। उसके बाद बुखारी मुस्लिम की रिवायतें बयान करती हैं कि ऐसी अबतरी फैलेगी खुमैनी के दौर में। ये दज्जाल इससे बड़ा दज्जाल पा सकता है, खुमैनी की फौज में, ये दज्जाल की फौज में ऐसी फैलेगी, चाहे जमात इस्लामी उसको अपना अमीर माने, चाहे मेरे साथी असद साहब कहें यही उनका ईमान है, ईमान का यही तो गलत। नबी साहब को माते कि एक एक पत्थर, एक एक दर्द, जब यहूदी उनके पीछे जाकर छपेगा वो ऐलान करेगा, पुकारेगा या मुस्लिम ताज यहूदी बनाई, तो इस तरह से सब कट कर दिए जाए। ये है असल मामला अल्लाह के बंदों। आज जिसको डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि 2 मेहदी हैं, एक शियों का मेहदी और एक हमारा सुन्नियों का मेहदी। इन मेहदी इन्होंने ज़रूर लाना है, झूठी रवायतों के ज़रिए इन्होंने ये ईमान बनाया है, ये अकीदा बनाया है। असल में वो दज्जाल का जो मामला है ये उसको मेहदी समझेंगे
اور سب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا۔ یہودی بھی اس کے انتظار میں اس دجال کو، جن کو شیعہ اپنا مہدی سمجھیں گے، وہ اپنا مسیح سمجھیں گے، اور اس طریقے سے اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اور جو کچھ وہ کرے گا اس کو اپنا رب مانیں گے۔ آج بھی انہوں نے اللہ کے علاوہ اور ارباب بنائے ہوئے، لیکن اس وقت وہ یہ حیران رہ جائیں گے کہ ان کا رب دیکھو یہ کچھ کرتا ہے۔ دجال کو اللہ نے کوئی چھوٹ دی ہوئی کچھ چیزوں میں، یہ اس کو رب ماننا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس دور کے مومن بھی کبھی دجال کو اپنا رب نہیں مانیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے تو کانا دجال ہے، اور تیرے اوپر ساری وہی نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ مسلم کی روایت کے مطابق مسلمان تقریباً آدھی دنیا فتح کر چکے ہوں گے، مومن مخلص جو ہوں گے انشاءاللہ۔ یا توحید کی دعوت اٹھی ہے، اسی کی یہ آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارا فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، اور نہ ہی ہم اس مہدی کے قائل ہیں۔ یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، اور ان کا اٹھایا جانا اور پھر ان کا نزول یہ بالکل قرآن کی نص ہے۔ اس کا جو انکار کرے وہ قرآن کا انکاری ہے، اور جو مہدی کا انتظار کرے وہ بھی قرآن کا انکاری ہے، صحیح حدیث کا انکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔